انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ 2025 کی، اس میں KPK کی حکومت کی گورننس کو اور کرپشن نہ ہونے کو الحمدللہ ٹاپ کیڈر میں رکھا ہے چاروں صوبوں میں، اور اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صف اول میں رہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اسد کیسر صاحب، کہ ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بے وقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب، PMLN تھی، پیپلز پارٹی تھی، ANP تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی DG ISPR صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور TTP دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ TTP کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور TTA کے درمیان۔ تو یہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کاروائیاں کر رہی ہے؟ تو سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح یہ گولہ بارود ان دہشت گردوں کو یہاں میسر ہو رہا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا PTI کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جری افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ PTI اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے۔ یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے، خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عبائدین سے سیکھیے، قبائلی علاقوں کے جو عبائدین ہیں، وہاں کے جو بسنے والے ہیں، ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا۔ اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطہ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے۔ پالیسیاں قومیں بناتی ہیں۔
تو ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے. وہ معاشی پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تو پیسے کے غلام ہیں. انہیں کوئی $400 دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں، $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے. تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اس کو اگر ہم درست مان لیں، کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنی ہے، وہاں وسائل کی کمی ہے. جو پیسہ ہمیں ملنا تھا، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، خیبر پختونخوا کو جب قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا، ان کو ضم کیا گیا تو بہت بڑی رقم ملنی تھی، جس سے ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بننا تھا، سڑکیں بننی تھیں، روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے. یہ نہیں کیا گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم. گولہ بارود حل نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطہ نظر ہے. سب نے یہی بات کی اس قومی جرگے میں، جس کی تفصیلات اسد کیسر صاحب آپ کو بتائیں گے. تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو یہ ایک تہمت لگائی گئی پی ٹی آئی پہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بے گھری کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنے لوگوں کو، خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام. ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے. اس کو سنیے، اس آواز کو سنیے، اس کو رد مت کیجیے. اور جو ایک مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی، جس سے فائدہ ہوگا، اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو، پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں، پاکستان کے لیڈر کو، سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو، پالیسی بناؤ. یہ نہیں ہوگا. کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہوش مندی کا پیغام ہے، یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمانہ کور راجہ صاحب نے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے اور ہم ایک پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اور اداروں کے درمیان ہر صورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور خاص کر اس وقت جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک میں ایک مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط فوج چاہیے. اور ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح رویوں سے اور اس طرح پریس کانفرنسوں سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہے. اور ہمیں افسوس ہے کہ جب عوام کے اندر جو ہے نا کوئی ادارے کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے جہاں آئین اور قانون کی عملداری ہو اور جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت پلے پولے. یہ ہمارا پاکستان، جو قائد اعظم کا پاکستان. چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو اس دن بات ہوئی ہے یہ ایک اعلامیہ ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ، ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، جو اے این پی کا لیڈر ہے جو صوبائی صدر ہے میاں افتخار حسین، جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطا الرحمان، جو جماعت اسلامی کا وہاں لیڈر ہے صوبائی امیر عنایت، مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میں آپ کے سامنے 2 لسٹ ہے، یہ تقریباً 21 لوگ ہیں، جس میں سول سوسائٹی
وہ کلا برادری یعنی پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی اور چیمبر آف کامرس کی نمائندگی، یعنی یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. میں صرف ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے. اس میں جو بالکل وضاحت کے ساتھ کدھر ہے وہ اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم اپنی صوبے میں امن چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جس میں ایک بالکل واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد، صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا، اور پھر صوبائی اسمبلی نے اپنی متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اس قراردادوں کا جو ہے نا احترام کیا جائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کی رسپیکٹ کی ہے. کئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں دیکھیں اس وقت تقریباً 17-18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں. جتنی آپریشن ہوئی، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ ابھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کی ایک پالیسی مسلسل ناکام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کر لیں، اس کے اوپر جو ہے نا اس پالیسی کو ریویزٹ کر لیں اور حقیقی معنوں میں وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو. اس لیے جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے. جو ہمارا صوبہ ہے یہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے سینٹور سیٹوں میں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہے نا بنیاد جو ہے نا ہمارے پشاور سے بڑا بیر سے جو اڈی دی گئی. اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی اور اس کی وجہ سے وہاں کلیشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا. دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے. اس نے جو اثرات ہماری سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے. ہمارے جو کلیشن کوپ کلچر متعارف ہوا یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے. اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا. وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی اور خودکش دھماکی جو ہے نا اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بری طرح متاثر رہے ہیں. یعنی پھر جنگ شروع ہوئی، پھر مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے اور ابھی تک وہ آئی ڈی پیز جو مشرف دور میں جو ہے نکالے گئے تھے اس پہ اکثریت کافی حصہ وہ اپنی گھروں کو واپس نہیں گئے. اس کے مارکیٹیں، اس کی دکان تباہ برباد ہو گئی، اس کی کمپنسیشن نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ اس کے اثرات سے جو ہے نا اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے. جبکہ دوسری طرف جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری صوبے کی جو وفاق کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو وہ وار زون ہے، جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا آلریڈی جو بھی انویسٹمنٹ تھی وہ انویسٹمنٹ جس کے پاس تھوڑا پیسہ تھا وہ یا دبئی چلا گیا یا کراچی چلے گئے یا ادھر اسلام آباد اور لاہور یا جہاں بھی اس کے پاس گنجائش بنتی تھی وہ اپنے صوبے سے نکل گئے. تو آپ کی جو ہے نا جو ویسی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے فارغ ہو گئی. پھر صوبائی حکومت کی جو حق ہے جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہ جو اے جی این قاضی فارمولے کے علاوہ ہے جو کمٹمنٹ ہے جو حکومت نے کمٹ کیا ہے
106 बिलियन 1.6 बिलियन ये हमारे बनते हैं वफाक के पास 106 बिलियन, जबकि हमारे इस वक्त जो NFC अवार्ड में है, NFC में जो हमारे टोटल एरियर्स बनते हैं वो है वो किधर हाँ जी बर्ज एरिया और NFC को टोटल मिला के ये बनते हैं 567 बिलियन हमारे उनके साथ जो है ना बनते हैं। ये उसमें वो भी है जो कि जो कमिटमेंट हुआ था जब ये मर्ज हो रहा था, जो मर्ज एरिया जो है ना वो बाकायदा उसकी स्टेटस चेंज हो गई और ये जो है ना फाटा से सूबाई हुकूमत के साथ हो गए। तो ये सरताज अजीज की जो कमेटी बनी थी उन्होंने सिफारिशात दी थी और उस सिफारिशात में ये तय हुआ था कि उसके मुताबिक जो है ना ये हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है या मर्ज एरिया है इसमें हर साल जो है ना 100 बिलियन रुपीस जो है ना वो डेवलपमेंट पे लगेंगे। अभी तक उसकी स्टेटस ये है कि टोटल पेमेंट जो है वो सिर्फ 132 बिलियन जो है ना पेड हुए हैं, जबकि 567 बिलियन जो है ना ये रहते हैं और 2.5 बिलियन जो है ना ऑयल एंड गैस की बनते हैं। यानी आप NFC का जो शेयर है वो नहीं दे रहे हैं, आप जो सरताज अजीज कमेटी की जो कमिटमेंट थी वो नहीं दे रहे हैं, आप जो उनके नेट हाइडल प्रॉफिट है वो नहीं दे रहे। और दिलचस्प बात यह है कि जब फाटा मर्ज हुआ तो फाटा मर्ज के मतलब ये है कि उसका जो NFC में शेयर था वो 14% से 19% हो गया, क्योंकि आबादी उसमें ज्यादा होगी। अभी तक वो 14% के मुताबिक भी नहीं दिया जा रहा। तो देखिए एक सूबे के साथ जो है ना एक सियासी तौर पर इंतकाम दिया जा रहा है, उनकी ड्यू शेयर नहीं दी जा रहे हैं, फिर उनकी जो है डेवलपमेंट को जो पैसा है वो टाइम पे मिलता नहीं है, वो रुक रुक के दिया जाता है। रुक रुक के इसलिए दिया जाता है कि वो डेवलपमेंट पे पीछे हो, और फिर जब सूबाई हुकूमत को जब कोई ऑफिसर की भी जरूरत होती है उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। देखिए हम इस वक्त जो है ना, और इस वक्त एक बात बिल्कुल हकीकत है, देखिए हमारा जो पेशावर है इसका ज्यादा ट्रेड जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ है, सेंट्रल एशिया के साथ है। यानी पेशावर जो है ना एक छोटा मार्केट है, वो मुकाबला नहीं कर सकता लाहौर के मार्केट का या कराची के मार्केट का, क्योंकि वो जो इस वक्त वो इंटरनेशनल उससे दूर है। जो या तो ग्वादर तो अभी फंक्शनल एज सच नहीं है, लेकिन कराची फोर्ट पे काफी हमारे जो है ना टैरिफ बनते हैं और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो हम बाकी मुल्क की मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त बॉर्डर पे जो है ना बंद है, और बॉर्डर की बंदिश की वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो है ना बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है। तो जो बुनियादी वजह है कि आप उस सूबे के नौजवानों को उम्मीद दे, उसको रोजगार दे, उनको वहां जो है ना डेवलपमेंट काम करे। और दिलचस्प बात यह कि PSDP में सिर्फ 55 करोड़ रुपए इस साल दिए गए हैं। मुझे बताओ कितनी PSDP है? जो पूरी जो मेरे पास 800 अरब से ज्यादा PSDP में सिर्फ दे रहे हैं 55 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल हो रहे। तो क्या इस तरह की हालात से नफरत नहीं पड़ेगी? कोई जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उनको जो ना आप तकवीत नहीं दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बलूचिस्तान में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी पार्टी है, सिंध की शहरी इलाके की, सिंध इलाके की, पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो पंजाब की PTI है। इस वक्त तो फार्मूला 47 की वजह से जो हमसे मैंडेट छीना गया है, इसके बावजूद भी इस वक्त हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन उधर है, अपोजिशन पार्टी पंजाब में हम है। इस सब के बावजूद वो पार्टी जो कि पूरी पाकिस्तान की एक यूनिटी की अलामत है, इत्तेहाद की अलामत है, उस पार्टी को आप क्रश कर रहे हैं। क्या ये मुल्क के लिए हमें सियासी तौर पर कोई आप जलसे नहीं करने दी जा रहे हैं? आप हमें जो हमारा आईनी हक है जुलूस का, जो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा उसका आईनी हक है, आप और नहीं करने देने जा रहे और उल्टा हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। देखिए ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हम एक पुरअमन सियासी पार्टी हैं, हम कानून और आईन पे यकीन रखते हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है,
پاکستان ہماری جان ہے، ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ہم اس کی ہر صورت میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے. کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازع ہوں. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر جو ہے نا کام کرنا چاہیے. میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تو یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، اور اسٹیٹ جو ہے نا یہ پروونشل اسمبلی ہے. اگر اسٹیٹ کا ایک ادارہ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرے اور اس میں جو ہے نا وضاحت کرے، باقاعدہ ایکسپلین کرے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سے کرا تھا پیجو ادھا والا قومی لمی والا. اچھا یہ دیکھیں یہ ہے متفقہ علیمی کا جو مین پوائنٹ ہے. خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجودہ ہر وسیلہ برقرار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن قائم ہو. امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارے پوری صوبے کے عوام کا موقف ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے. یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت علماء اسلام، یہ ANP، یہ سب کا موقف ہے. دستخطیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اور آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا الزام لیتے ہیں. اور مجھے ہمیں افسوس ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. اگر کوئی پیپل پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی ANP میں ہے اور اس پہ تفریق کرے کہ اس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوتا، اس پہ حملہ نہیں ہوتا. ہمارے 2 اسرار گنڈاپور جو لا منسٹر تھے آپ کے نوٹس میں، اکرام اللہ گنڈاپور اس کا بھائی جو ہمارا ایگریکلچر منسٹر تھا، لیاقت خان جو کہ ہمارا MP ہے دیر سے، یہ 2 شہادت ہوئی ہے اور لیاقت خان کے اوپر بہت سخت حملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی، وہ بچ گئے. یعنی یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایک بھی اس دہشت گردی سے نہیں بچا، کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا. ہم بھی اس وقت جب گھومتے ہیں تو یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے. ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور ہم سب سے پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے، نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو ہے نا مزید تھریٹ بنے. بہرحال ہم نے آج یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ملک کی ترقی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتی ہیں، قانون پہ یقین رکھتی ہے، ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان جہاں ہمارے بچوں کے لیے روزگار ہو. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی ہے خان صاحب نے. ہم کسی ملک کے اندر کسی قسم کی مداخلت کے، ہمارے خارجہ پالیسی ہو تو ہماری پارٹی کا پالیسی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتے، لیکن کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم امن کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پاکستان زندہ باد. صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو دیجیے اسکیار صاحب نے کہا کہ ہم تو آپریشن کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، وہ اپنی مذمتیں قراردادیں جو بھی کرتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک تو اس کے اوپر پریکٹیکل بات ہوگی کیا کہ یہ اسٹیپ کیا لیں گے. انہوں نے کہا ہم نے تو جاری رکھنا ہے، آپ کیا کریں گے. دوسرا اس سارے مسئلے کا حل بہرحال پھر مذاکرات ہی ہیں، چاہے کسی بھی سطح پہ ہوں. تو کیا آپ دونوں بھی مذاکرات ہونے پہ حامی ہیں، یعنی منسٹر صاحب اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں، جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میٹنگ کا سارا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے. تو جو چیزیں ہم آلریڈی پریس ریلیز میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا.
اور وہ تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں کہ نہ ہو. اور جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ڈسپلیس نہ ہو. پہلے بھی لوگوں کے جو گھر بار تباہ ہوئے آج تک ان کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، بلکہ باقی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے سامنے ہے مارگاریٹ ٹاور جب 2005 میں گرا، آج تک ان لوگوں کی کمپنسیشن اسلام آباد جیسی سٹی میں نہیں ہوا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک مذاکرات کا ہے تو دیکھو نا، ہمارے ایز وی اسپیک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائیں، لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے، کبھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے مناسب ان پہ وہ کرنا، یہ ان کے ثوابدید ہے اور وہ اس پہ تذکرہ کریں گے. جی ایڈ کر دوں کہ جو تو آپ نے کہا نا کہ ہو رہے ہیں آپریشن، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی ہو رہی ہے، جہاز چل رہے ہیں یا ٹینک چل رہے ہیں، ان کے سامنے تو جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کہتے رہیں گے کہ ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں، ہم لوگوں کی بے گھری کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ صوبے کی آواز سنو. جو جرگہ ہوا اسد کیسر صاحب نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا اعلامیہ، جس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے، اس کو سنو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے. اور جہاں کوئی ناحق عمل ہوگا ہم ایف آئی آریں بھی درج کرائیں گے. یہ پہلے بھی ہوا ہے. تو اس لیے ہم بالکل واضح ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور اس حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے، یہ بالکل ایک مختلف بات ہے. سیاسی مذاکرات ایک بالکل مختلف بات ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے وہ اس اعلامیے میں بھی آ گیا. یہ پورے صوبے کا موقف ہے. اس حوالے سے حکومت کے ساتھ، صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی آواز کو سنو. جو دوسری بات ہے، سیاسی جو گفتگو ہے، وہ بالکل ایک مختلف بات ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. جب تک آپ نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، ہم چائے نہیں پیئیں گے، ہم بسکٹ نہیں کھائیں گے. ہم نے یہ کیا تھا دسمبر 2024 میں، جنوری 2025 میں. ہم سب اس وفد کا حصہ تھے. وہاں ہم جا کر بیٹھے، اسد کیسر صاحب میں وہاں تھے موجود. کچھ بھی نہ ہوا. ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ. کہا پوچھ کر بتائیں گے، نہیں ہو سکی. پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے. انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو ہو. ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ، ان کی رائے لو. ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہوگا. بنیادی طور پر کہ یہ 2001 سے لے کر 2026 تک سارے آپریشن ہمارے سامنے. اب تو تعداد بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں یہ آپریشن ہو چکے ہیں. باجوڑ سے وزیرستان اور مالکانڈ اور سوات سے لوگ بے گھر ہوئے. مردان میں ہم نے کوریج کی تھی، ان بے گھر لاکھوں افراد کی. جب پالیسی کا سر فیلئر ہوا تھا، جب پالیسیاں ناکام ہو گئی تھی، تو انہوں نے رجوع کیا تھا پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس طلب کر کے 62 نکاتی ایک چارٹر ان کو دیا تھا. اس پر یہ آسانی سے آگے نکل گئے تھے اور ایک مسئلے کا حل کر لیا گیا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ہماری یہ پالیسیوں میں عدم شفافیت ہے، اور کیا یہ سارا مسئلہ پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طے نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، کل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس نے ذکر کیا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی شفٹ کرو. اور پالیسی شفٹ یہی ہے کہ آپ دیکھو پاکستان میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایک ہو، بیانیہ متفق ہو، اور جس صوبے میں آپ کر رہے ہو تو اس صوبے کے عوام کو بھی سنیں. تبھی جس کا ذکر کیا اسد کیسر صاحب نے کہ گرینڈ جرگہ ہوا، اس میں ہر پارٹی نے شرکت کی، ہر سول سوسائٹی کے بندے نے شرکت کی، اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا. اور یہ صرف جو بلایا بھی گیا تھا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا بلکہ مشترکہ تھا. حکومت، اپوزیشن سب مل کر کے انہوں نے اجلاس بلایا، انہوں نے اعلامیہ دیا، اور اس میں یہی اس کا ذکر ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں. میں ایک بار ہم دوبارہ کہیں گے کہ عوام کی آواز کو سنیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کے سربراہان، کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے، کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے. میں کہوں گا اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان نہ باپ ہے نہ والد ہے، وہ عوام کی خادم ہے. خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل کا. کل کہا پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا معاملہ بھی کل آپ کی پریس، تینوں آپ موجود تھے، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفکیشن ہونا چاہیے اسد صاحب، آپ بھی مطلب نوٹیفکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی
उसका क्या तरीका कर है? देखिए, मुज़ाकरात उन्होंने क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया है? देखो, बात आपकी कोर्ट में। देखो, मुज़ाकरात पे मैंने आपको कहा चकज़ई साहब के नोटिफिकेशन होने दे, फिर इंशाअल्लाह ताला वो जैसे चाहेंगे चकज़ई साहब इस पे बात करेंगे। जहां तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, कल हमने मीटिंग की थी, आज स्पीकर साहब से हमने मिलना था, बट पता चला वो स्पीकर साहब तशरीफ ले गए हैं कोयटा, तो हमारी मुलाकात आज नहीं हो सकी। आज भी हमने उनसे यही गुजारिश करनी थी कि स्पीकर साहब ने पहले यही हमें कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का इशू सब जुडिस है हाई कोर्ट में, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता, वट एवर दैट एक्सक्यूज, क्योंकि वो स्टे था नहीं। लेकिन हमने वो केस भी विड्रॉ किया और अब उनको दिया है। अब नोटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने नॉमिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन सब कुछ हम सबमिट कर चुके हैं। जी वकार मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप चकज़ई साहब की बात करते हैं कि पीटीए की तरफ से वो बात करेंगे। जिस फोरम पे पीटीए को बुलाया जाता है, जैसे कल एक मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आपके इलाही जो शाहिद खाकान अब्बासी है वहाँ पर मौजूद थे, बाकी 2 लोग ऐसे थे, बैरिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या पीटीए में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि हमारे नुमाइंदे नहीं है, चकज़ई साहब को भी बुलाया जाता है, वो उस फोरम पे नहीं जाते, तो आप मुज़ाकरात किन से करते हैं? देखिए, जहां तक वो जो ये कि जो कल का जिक्र कर रहे हैं, वो नेशनल डायलॉग कमेटी जो उन्होंने बनाई है, वो उनकी अपनी एक कमेटी है। हाँ, मैंने जरूर ये कहा है कि मुझे भी फोन आया था इमरान इस्माइल साहब का, मैंने उनको 2 टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ऑलरेडी हम अपना कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम उसमें शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया था चकज़ई साहब से, उनसे भी बात की, उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की थी। बाकी अगर कोई अपनी इनफरादी कैपेसिटी में कोई जाता है तो वो जाके शिरकत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे बिहाफ से किसी नुमाइंदे को हमने वहां नहीं भेजा। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो खान साहब की है। ये बताइएगा कि 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जवाब भी आपकी 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लुब्बे लुबाब ये कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होने के खिलाफ है। सर, अगर बात सख्ती की तरफ जाती है, डटा नजर आता है ताकतवर इदारा, तो फिर क्या लाया अमल होगा? क्या गवर्नर राज के खदशात हैं खैबर पख्तूनख्वा? देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये बात करता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल वाजे बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत जो फैसला करे सूबाई हुकूमत और मकामी लोगों की मशावरत से हम थोड़ा उसको डिफरेंट एंगल से करते हैं। यानी वहां क्या जरूरत है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जरूरत है, क्या जरूरत है, वो तो मकामी लोग और सूबाई हुकूमत कहेंगे। हाँ, हम इस बारे में फर्म है कि हम हर सूरत में अमन चाहते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ है और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।